اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لے لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ سورہ اعراف کی 180، 181، 182 اور 183 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، چنانچہ تم انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ پکارنے سے مراد دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں انہی ناموں کے ذریعے سے دعا مانگا کرو، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان ناموں سے، یعنی اچھے اچھے جو نام ہیں اللہ کے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا میں بھی اللہ کو پکارا کرو، اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 99 اللہ کے نام ہیں، اور ان 99 ناموں کو ترمذی شریف کے اندر اور حاکم کے اندر تفصیل کے ساتھ ان ناموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ جو آدمی ان 99 ناموں کو یاد کرے گا اور یاد کر کے اس کو محفوظ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرے گا تو وہ آدمی جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا، یعنی وہ آدمی جنتی ہوگا۔ کفار جب دعا کرتے تھے تو دعا کرتے وقت وہ اپنے بتوں کے نام اس طریقے سے لیتے تھے، یا ابل ملائکہ، یا ابل مکارم، اور عیسائی لوگ یا ابل مسیح، اس طریقے کے نام جو ہے، اور کفار یا ابل وجہ، یا ابیض الوجہ، اس طریقے کے نام دعا کے وقت پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اس طریقے سے مت پکارو، بلکہ اللہ کے ناموں کو اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور کفار نے اپنے معبودان باطل کے نام کچھ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نکال لیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفاتی نام، عزیز ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سلام ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان ناموں سے کفار نے کچھ اپنے بتوں کے نام تجویز کر لیے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے عزیز، تو عزیز سے ان لوگوں نے اپنے بت کا نام عزا رکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے منان، تو ان لوگوں نے اپنے بت کا نام منات رکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایک جو کیا کہتے تھے الہ، تو ان لوگوں نے اسی سے لات، یعنی یہ بتوں کے نام نکال لیا تھا۔ لات، عزا، منات، یہ کافروں کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اگر تم نے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، عزیز ہے، اسی طریقے سے رحمان ہے، رحیم ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اگر ان ناموں سے کوئی آدمی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو نام بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر عبد العزیز یا عبد المنان، عبد الستار، عبد الرحمن، اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ صرف رحمان، عزیز اس طریقے سے پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے اس طریقے کے ناموں سے پکارنا مخلوق کو جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منان ہے، اگر کسی کا نام عبد المنان رکھا گیا تو اس کو عبد المنان پکارنا چاہیے، عبد الستار پکارنا چاہیے، عبد الحنان پکارنا چاہیے، عبد الرحمن پکارنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ نام عبد کے ساتھ لگا کر کے پکارنا چاہیے۔ یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اگر مخلوق کو پکارنا ہے تو ان ناموں کے ساتھ عبد کو لگا کر کے پکارنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں کچھ لوگ حق و انصاف کے مطابق زندگی گزارنے والے، حق و انصاف کے مطابق انصاف کرنے والے اور حق کی تعلیم اور تلقین کرنے والے ہر دور میں اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے تو کہتے تھے دیکھو اس کے مخاطب تم ہو، یعنی صحابہ کرام کو فرماتے تھے اس کے مخاطب تم ہو کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں حق و انصاف پر چلنے والے لوگ رہیں گے۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ رہے، اسی مجلس میں میں نے ذکر کیا، پیچھے ایک آیت گزری کہ یہودیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حق پر چلنے والے لوگ تھے، عدل و انصاف کے مطابق زندگی گزارتے تھے، عدل و انصاف کے مطابق انصاف کرتے تھے۔ ہر زمانے میں حق پر چلنے والے کچھ نہ کچھ لوگ رہے، اور اس امت محمدیہ کی اس آیت کریمہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس امت محمدیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق و انصاف کے مطابق ہر دور میں، ہر زمانے میں انصاف کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو آگے آیت پڑھی گئی وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی وارننگ دے رہے کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، منکرین قرآن کو، منکرین رسول کو وارننگ دے رہے کہ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عیش و آرام کے سامان دے رکھے ہیں، عیش و آرام کی زندگی تم گزار رہے ہو، دنیا کی بہاریں تم دیکھ رہے ہو اور موج و مستی کر رہے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول ہو۔ دولت کا ہونا، عیش و آرام کا سامان ہونا اور یہ طوفان بدتمیزی کے لیے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے سامان دے رکھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ لوگ محبوب ہیں، مقبول ہیں۔ اللہ کے لال ایسا نہیں۔ دولت کا ہونا، عیش و آرام کے زیادہ سامان کا ہونا یہ اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت کی علامت نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنستدرجہم، استدراج سے مشتق ہے۔ استدراج کس کو کہتے ہیں؟ ڈھیل کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹ نہیں پکڑتے، کسی کو اچانک نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے، موقع دیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا، زندگی گزارنے کا ان کو موقع دیتے۔ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی تم جو ہے اللہ کی آیات کو مان لو، رسول کو مان لو، خدا کو مان لو۔ جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے اور جب دیکھتے کہ اب یہ سمجھنے والے نہیں، اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک دفعتاً ان کو پکڑ لیتے اور عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے اور قانون کے مطابق ان کو ڈھیل دیتے رہتے، لیکن جب وہ نہیں مانتے، دلائل کے باوجود اس کے سامنے اور جو ہے ان کے سامنے حق آ جانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی جب وہ لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے، اور جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں دیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا موقع نہیں دیتے۔ پہلی قوموں کا حال آپ سن چکے ہیں، قوم نوح کا،
قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، بہت ساری قوموں کا آپ نے حال اسی مجلس میں سنے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سمجھنے کا نبیوں کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ نہیں سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طوفان کے ذریعے، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو جو ہے زمین سے اٹھا کر کے اوپر آسمان پہ لے جا کر کے اٹھا دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سمجھنے کے لیے عذاب بھیجا۔ دیکھیے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کرونا کا عذاب آیا خبردار کرنے کے لیے، لیکن کہاں خبردار ہوئے لوگ؟ ابھی ترکی میں دیکھیے زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا۔ یہ ہمارے اعمال کے کرتوت ہے۔ اگر آپ اسلامی ملکوں میں چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے یا اسلامی ملک ہے۔ آپ چلے جائیے دبئی کے اندر دیکھیے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا عریانیت، فحاشی، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی کا ایسا ماحول ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ، لندن، یورپ ہے یا اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ وہاں سے جا کر کے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ اگر اپنے بچوں کو بھیجنا ہو تو دبئی مت بھیجنا، یہ بہت ہی گندی جگہ ہے۔ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، منکرین خدا کو، منکرین رسول کو، منکرین قرآنی آیات کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن جب ہم پکڑیں گے تو پکڑنے کے بعد پھر ان کو بچنے کا کوئی راستہ اور کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج مسلمان زندہ ہے، ورنہ مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ ہم تو ہلاک ہونے کے قابل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، صحیح سالم ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بارک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بھی شاید ان آیات کریمہ کے اندر نصیحت فرمائی ہے کہ کفار کی طرح، مشرکین کی طرح تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل مت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔